یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب قصہ لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو مجتہد ہے مجتہد اس کی شان ہی الگ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک خاتون آئی، کہا کہ ایک شخص آیا، کہا کہ میری بیوی جو ہے اس کے اب بچہ ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اب اس کو دودھ پلاتی ہے اس کو۔ اب جب دودھ پلاتی ہے تو اب وہ بس اوقات جو ہے وہ دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا پیٹ بھرتا نہیں، مزید کچھ کھانا چاہتا ہے۔ اب ویسے بچے کو کھلائے تو وہ کھا نہیں سکتا، منہ کے اندر اگر چبا کے کھلائیں تو بیوی کا روزہ ہے، تو بیوی یہ چاہتی ہے کہ منہ کے اندر چبا کے اس کو نرم کر کے اگر اس کے منہ میں ڈال دیا کر تو اس کی بھوک جو پوری ہو جائے گی، دودھ کے ساتھ ساتھ کچھ روٹی بھی اس کے پیٹ میں چلی جائے گی۔ اب کیا اس چبانے کے ساتھ اور اس کو اس کھلانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ یہ مسئلہ پوچھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اگر اس کو چبا کے نرم کر کے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک دوسری خاتون آئی اسی وقت، کہا جی میرا شوہر بڑا اکھڑ ہے، وہ نمک تھوڑا سا تیز ہو جائے یا کم ہو جائے لٹ اٹھا لیتا ہے۔ اب میں کھانا پکاتی ہوں بڑی احتیاط سے، غیر رمضان میں تو آسان تھا، چکھ لیتی تھی، اب رمضان میں چکھوں تو کہیں یہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، تو کیا وہ تھوڑا سا شوربہ چکھے تھوک دوں تاکہ شوہر کی تسلی رہے اور اس کی طرف سے کوئی ڈانٹ پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، تو کیا اس کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، چلے گئے۔ شاگرد بیٹھے ہیں، اب ظاہر وہ شاگردوں کی تو شان اجتہاد کی جو ہے وہ تربیت ہو رہی ہے۔ شاگرد پر حضرت یہ آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے یہ کس قرآن کی آیت سے بتایا ہے، کہاں سے بتایا ہے؟ حدیث سے بتایا ہے؟ آپ نے قرآن سے بتایا ہے، قرآن سے بتایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مجتہد کی پہلی شرط تو حافظ قرآن ہونا ہے، اور سارے حفاظ تھے۔ وہ حیران ہو کہ پورا قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے، قرآن میں یہ مسئلہ کہاں ہے؟ امام صاحب کہتے قرآن سے، کہتے میں نے قرآن سے بتایا۔ اچھا حضرت ہمیں تو سمجھ میں نہیں، قرآن سے کیسے بتایا؟ فرمایا کہ یہ آیت تم نے نہیں پڑھی، کلوا واشربوا حتی یتبین من الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر؟ جی ہاں پڑھی ہے، کھاؤ پیو صبح صادق تک، تو یہ تو پڑھی ہے میں نے، لیکن اس کے اندر یہ مسئلہ یہاں کہاں ہے؟ کہا کہ اسی سے مسئلہ نکالا ہے۔ تو وہ بڑے حیران کہ اچھا اس کا کیا مطلب؟ اب دیکھو یہ مجتہد کا اجتہاد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال۔ فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر فرمایا کہ فجر تک کھا پی سکتے ہو۔ اب ایک شخص فجر تک کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کھا رہا ہے فجر تک، ٹھیک، فجر گویا کہ وہ حد ہے، اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس شخص نے بیوی سے جمع کیا رات کو، غسل نہیں کیا اور اس کے بعد سحری کا وقت ہو گیا، سحری کھائی، کیونکہ غسل تو نماز کے لیے شرط ہے، روزے کے لیے تو شرط نہیں ہے نا۔ آپ جنوبی حالت میں افطاری اور سحری کر لیں، روزہ تو آپ کا ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ مجھے صبح صادق تک کھایا پیا اور روزہ رکھنے کے لیے غسل شرط نہیں تھا، اسے جنوبی حالت میں روزہ رکھ لیا۔ اب فجر ہوئی تو نماز فرض ہوئی، نماز فرض کے لیے اب غسل ضروری ہے۔ اب جب غسل کرے گا تو روزے کی حالت میں کرے گا نا، روزہ کیونکہ فجر ہو چکی ہے، اب روزے کی حالت میں غسل کرے گا، اور غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے، کلی کرنا روزے میں فرض ہے، اور اللہ نے پوری دنیا کے پانیوں کا ذائقہ الگ الگ رکھا ہے، کہیں کڑوا پانی، کہیں میٹھا پانی ہے، کہیں ترش پانی، کہیں کھٹا پانی، ہر طرح۔ اب ایک شخص ایسی جگہ پہ جہاں پانی کڑوا ہے، اب وہ کلی جو کرے گا تو کڑوے پانی سے کرے گا نا، ایک جگہ کھٹا پانی وہ کھٹے پانی سے کرے گا، ایک جگہ کھارا پانی ہے وہ ظاہر کھارے پانی سے کرے گا، ایک جگہ میٹھے پانی سے کرے گا۔ تو پانی تو پوری دنیا میں زمینوں کے مختلف ہیں، اور کلی کرنا فرض ہے، اور کرنی اسے منہ میں ڈالنا ہی ڈالنا پانی۔ اب جب وہ کھٹا یا کھارا پانی منہ میں ڈالے گا تو اس کا ذائقہ منہ میں آئے گا یا نہیں؟ اور وہ ذائقہ دھوپ کے ساتھ مل کے حلق میں جائے گا یا نہیں؟
تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ نہیں ٹوٹے گا، قرآن کی نص ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں کہ وہ غیر اختیاری طور پہ اتنا پانی کا ایسا ذائقہ تو جانا ہی جانا ہے، لیکن روزہ فاسد نہیں ہو رہا۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں سے میں نے یہ مسئلہ نکالا کہ جب وہ خاتون نے شوربہ تھوڑا زبان پہ رکھا، چکھا کیا نمک ٹھیک ہے، اس کے تھوک دیا، اب ہلکا پھلکا اگر تھوڑا بہت ذائقہ اس کے اندر تھوک میں مل گیا، فرمایا کہ قرآن کی نص ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یا اس طرح اس کا لقمہ چبایا، چبا کے اس کے بعد بچے کو منہ میں ڈال دیا، باقی اسے تھوک دیا، لیکن خاص اس کی گلینڈز کے اندر خاص ایک ذائقے کا ایک جو فیلنگ آ گئی، تو یہ تو غسل کے وقت بھی آئے گی نا۔ وہاں جب روزہ نہیں ٹوٹ رہا تو یہاں کیسے ٹوٹے گا؟ اس کو کہتے ہیں مجتہد کا کمال۔ تو شاگرد حیران ہو گیا کہ حضرت کمال ہے، کہاں سے کہاں آپ نے مسئلہ نکالا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے فقہ جو ہے نا، فقہ کو اس لیے جو ہے وہ مجتہد، استنباط کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اس زمین کے اندر چھپا ہوا پانی اس کو نکالنا، کیونکہ مجتہد جو ہے مسئلہ جب وہ ظاہر کرتا ہے، بناتا نہیں ہے، پیدا نہیں کرتا۔ جیسے نبت کہتے ہیں نا، استنباط کہتے ہیں پانی زمین سے نکالا۔ اب بورنگ کر کے جو پانی نکالتا ہے آدمی، تو بورنگ کر کے اللہ کا پیدا کیا ہوا پانی ظاہر کرتا ہے، خود پانی پیدا نہیں کرتا، لیکن وہ بورنگ کے پروسیس کا جو باہر ہے وہ بورنگ کر کے اسی سے پانی نکال لیتا ہے، اور دیکھو لو جی پانی، اور ٹوٹیاں چل گئی، نل کے چل گئے، آگے دنیا نفع اٹھا رہی ہے۔ بالکل مجتہد جو ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کی جو نص ہوتی ہے اسی نص میں سے ہی مسئلہ نکالتا ہے جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اللہ رسول نے اس کے اندر جو ہے رکھا ہوتا ہے جس کو یہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے مجتہد کو اب نیا دین بناتا نہیں ہے، دین بتاتا ہے۔ مجتہد دین بناتا نہیں، بتاتا ہے۔ ان کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔